اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کے رکوع نمبر 13 اور 14 کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس سے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، حقیقی ایمان والوں کی لڑائی محض اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ دوسری بات، دعویٰ ایمان رکھنے والوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جب انہیں قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا جاتا ہے تو ان پہ دشمن کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ موت سے ڈر کے طرح طرح کے بہانے تراشنے لگ جاتے ہیں۔ تیسری بات، قانون ربی ہے کہ ہمیں جو کوئی بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور جو بھی کوئی تکلیف یا کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہمارے ہی کسی نہ کسی کسب کی بدولت ہوتا ہے۔ چوتھی بات، منافق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطاعت گزاری کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان سے الگ ہوتے ہی چھپ چھپا کے حق کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی خوف کی یا امن کی بات پہنچتی ہے تو بلا تحقیق اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر معاشرے میں خوف و ہراس اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ منافق کھلے دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے اہل ایمان پہ لازم ہے کہ ان کی حرکتوں سے خبردار رہیں اور ان سے مقابلے کے لیے بھی تیاری رکھیں، اور اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ ان سے لڑنا پڑے، جنگ کرنی پڑے، تو قانون ربی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جنگ کنڈکٹ کی جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ النساء رکوع نمبر 13 اور 14 جو کہ آیات 92 سے لے کے 100 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو سوائے خطا کے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ وَدِیَۃٌ مُسَلَّمَۃٌ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطا سے تو آزاد کرے ایک گردن مومن کی اور دیت دے اس کے گھر والوں کو، الا یہ کہ وہ صدقہ کر دے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، سو اگر وہ اس قوم سے ہو جس سے عداوت ہے تمہاری اور وہ خود مومن تھا تو آزاد کرنی ہے گردن مومن کی۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ فتحریر، سو آزاد کرنا، فریئنگ۔ دوسرا لفظ رقبہ، رقبہ گردن کو بھی کہا جاتا ہے، جب کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو ایک احساس ملکیت یا احساس تحفظ جو ہے وہ ملتا ہو۔ تیسرا لفظ ہے وادیات، ودی، خون بہا کی رقم میں ادائیگی کرنا، جسے عام طور پہ دیت کہا جاتا ہے۔ مسلمہ، مکمل طور پہ ادا کرنا یا مکمل طور پہ کسی کا ہو جانا۔ اب ان آیات میں معاشرتی قوانین کے تسلسل میں ہی ایک اور قانون کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے، اور وہ دیت یعنی خون بہا کا قانون ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ناحق اپنے کسی مومن بھائی کا قتل کرے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے،
اور تم مت قتل کرو کسی نفس کو جسے حرام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مگر حق کے ساتھ. جو کوئی قتل ہوا مظلومن، تحقیق ہم نے دی ہے اس کے ولی کو اتھارٹی، تو وہ نہ اسراف کرے قتل میں، بے شک وہ نصرت یافتہ ہے. بہرحال اس صورت میں کہ کسی مومن نے غیر ارادتی طور پہ یعنی خطا کے ساتھ، غلطی کے ساتھ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دیا ہے، تو اس صورت میں اس پہ دیت دینا، دیت ادا کرنا یعنی خون بہا لازم آتا ہے. اور اس کی پہلی صورت وہ ہے کہ مقتول اپنی ہی قوم میں سے ہے. اس صورتحال میں ایک مومن کی گردن آزاد کروانی ہے اور مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کرنا ہے، اور اس خون بہا کا فیصلہ قانون کے لحاظ سے کیا جائے گا. دوسری صورتحال یہ ہے کہ مقتول خود تو مومن تھا لیکن اس کا تعلق ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ، اور قاتل اور مقتول جو دونوں قومیں ہیں، قوموں میں کوئی دشمنی ہے، کوئی فاصلہ ہے، وہ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے. تو اس صورت میں قتل کرنے والے کو ایک مومن کی گردن آزاد کرنی ہے. آیت جاری ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اور اگر ہو وہ کسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے مابین کو میثاق ہے، تو فدیہ ادا کرنا ہے اس کے اہل کو اور آزاد کرنی ہے گردن مومن کی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ. تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھے 2 مہینے لگاتار توبہ کرنے اللہ تعالیٰ سے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. شہرین 2 ماہ، متتابعین لگاتار، مسلسل. اب تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ قتل خطا میں مقتول کا تعلق ایک غیر قوم سے ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس قوم کے درمیان اور قاتل کی قوم کے درمیان پہلے سے ہی کوئی میثاق، کوئی ایگریمنٹ موجود ہے. تو اس صورت میں بھی ایک غلام کی گردن آزاد کرانی ہے اور مقتول کے ورثاء کو قانون کے مطابق فدیہ ادا کیا جائے گا. اب اگر قاتل کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کسی مومن غلام کی گردن کو آزاد کروائے اور خون بہا ادا کرے، تو پھر توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم کی معافی کا خواستگار ہو. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو عمدن تو اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ. پڑا رہے اسی میں اور اس پہ غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا اور اس کو لعنت کی گئی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا. اور تیار کیا ہے اس کے لیے ایک عذاب عظیم. متعمدن جان بوجھ کر، قصدن، انگلش میں آپ کہیں گے انٹینشنلی. اور اس صورت میں کہ کسی مومن نے عمدن یعنی جانتے بوجھتے پوری نیت کے ساتھ کسی دوسرے مومن بھائی کو قتل کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے، خواہ وہ مقتول اپنی قوم سے تھا یا کسی دوسری قوم سے تھا. اس پہ اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ اور اس حبیب کی رحمت سے دوری ہوگی، کیونکہ قتل ناحق ایک نہایت سنگین جرم ہے. کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، یہی ہے جس کی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ کہ جو کوئی قتل کرے کسی شخص کو بغیر اس کے کہ وہ قاتل ہو یا فساد مچایا ہو زمین میں، تو جیسے اس نے قتل کر ڈالا سب لوگوں کو. اور جو کوئی احیا کرے کسی ایک کا تو جیسے اس نے احیا کیا سب لوگوں کا. تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول بینات کے ساتھ، پھر بھی ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں اسراف کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ. اے ایمان والو جب تم نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فتبینوا
ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو جو تمہاری طرف سلامتی ڈالے کہ نہیں ہو تم مومن. تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ، تم تلاش کرتے ہو سامان دنیا کی زندگی کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بکثرت غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے تو عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے تم پہ، سو تحقیق کیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو عمل تم کر رہے ہو باخبر ہے. ضرب تم چل دو، چلو پھرو، یو گو فورتھ. القا ڈالا، ملاقات کی. لستا نہیں ہو تم. عارضہ ظاہری اسباب یا کچھ جلدی ملنے والی چیز. مغانم غنیمت وہ مال جو جنگ کی صورت میں ہاتھ لگے. اب جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنا لازم ہے، وہیں پہ مکمل احتیاط بھی لازم ہے تاکہ خون ناحق بہانے سے بچا جا سکے. اس لیے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں پہ لازم ہے کہ اگر کسی مارکے میں یا کسی مقابلے میں اگر کوئی دوسری طرف کا کوئی آدمی انہیں سلام یعنی سلامتی پیش کرے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے، اسے سلامتی اور تحفظ دیا جائے، کیونکہ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے یہ کہہ کر قتل کر ڈالے کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیونکہ اگر اس قتل کا مقصد کوئی مال غنیمت ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم دل و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرتے رہیں گے تو وہ ہمیں اتنا نوازیں گے کہ ہماری سوچ سے باہر. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہیں ہے مساوی بیٹھ رہنے والے مومن بغیر کسی عذر کے اور جو مجاہدہ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اپنے اموال اور اپنے انفس سے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے مجاہدہ کیا اپنے اموال اور اپنے انفس سے بیٹھ رہنے والوں پہ ایک درجہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے خوبی کا. وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پہ اجر عظیم میں. یستوی یکساں، مساوی ایک جیسے، الضرار معذوری والے یا کسی تکلیف میں مبتلا یا کوئی جائز شرعی اور عذر جس کے پاس ہو. اب اس آیت میں یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جد و جہد کرنے والوں کا درجہ ان مومنوں سے زیادہ ہے جو بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے مومنین سے اچھے اجر کا وعدہ فرما رکھا ہے، لیکن ظاہر ہے جو لوگ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس حبیب کی رضا کی خاطر اپنی جان و مال کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں تو ان کی کوششوں کی قدر کی جاتی ہے اور وہ ایک درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے جیسی کوشش ہونی چاہیے اور وہ مومن ہے تو ایسوں کی صحیح یا ایسوں کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے. درجۃ منہ و مغفرۃ و رحمہ، اسی کی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے درجات، مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی علم ہے کہ کس کو کتنا نوازنا ہے. درجات کا دار و مدار عمل پہ ہے. سورہ آل عمران
آیت نمبر 163 میں ارشاد ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو اعمال وہ کر رہے ہیں. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک جن کو وفات دیتے ہیں ملائکہ کہ وہ ظلم ڈھا رہے ہیں اپنے اوپر، وہ کہتے ہیں کس حال میں تم پڑے رہے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم ضعیف تھے زمین میں. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ کہتے ہیں کیا نہیں ہے زمین اللہ تعالیٰ کی وسیع کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، سو یہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی. توفاہم، ان کی جان واپس لے لی، ان کو متوفی کر دیا، ان کو فوت کر دیا. فیما، کس چیز میں، کس میں. اب کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دھڑا دھڑ غلط کام کیے جاتے ہیں، کوئی جائز اور ناجائز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ ہی اپنی حالت کو سنوارنے کی کوئی بھی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور جا بسنے کو تیار ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو. موت کے وقت جب فرشتے ان کو فوت کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے اپنی ساری زندگی کس حال میں گزار دی ہے. جوابوں میں کہتے ہیں جی ہم تو بہت بے بس تھے، ہمارے اوپر تو بہت ظلم ہو رہا تھا، ہمارے پاس تو کوئی اپرچونٹی نہیں تھی. تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم موجودہ جگہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے اور اپنی زندگی کو سنوار لیتے. اب ایسے لوگ جو اپنی حالت کو بدلنے کو تیار ہی نہ ہوں تو ان کی سزا پھر یہی ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہو. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، مگر جو ضعیف ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں سے، اور نہیں انہیں کوئی استطاعت کسی حیلے کی اور نہ وہ پاتے ہیں میرا. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، بس یہی ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے انہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے. ہیلا حالات کی تبدیلی یا حالات کا تغیر، چینج سچویشن اور چینج آف ڈسپوزیشن. لیکن وہ لوگ اس سزا سے مستثنا ہیں جو واقعتا، جو حقیقی طور پہ بے باس ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں یا بچے ہوں، کہ ان کے پاس نہ تو وہاں سے نکلنے کے وسائل ہیں اور نہ ہی وہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہاں سے نکل کے کہیں اور جا بسیں. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سورہ المومنون آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے ہم نہیں مکلف کرتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ اور ان سے کوئی ظلم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ باخبر ہے، وہ ایسے لوگوں کو اپنی کرم نوازی سے معاف فرما دیتے ہیں. وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو کوئی ہجرت کرتا ہے فی سبیل اللہ پاتا ہے زمین میں بہت سارے پناہ گاہیں اور وسعت. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی نکل پڑے اپنے گھر سے ہجرت کرنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف، پھر آلے اسے موت، تحقیق واقعہ ہو گیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. مراغمن، نکل جانے کے راستے یا بھاگ نکلنے کی جگہ، پلیسز آف اسائلم، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سینچریز. جو دیکھو پا لے اسے، اوورٹیک سے. واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا، کسی کے ذمہ ہو گیا. اب جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو زمین اپنا دامن اس کے لیے پھیلا دیتی ہے.
اسے بہت سارے مواقع میسر آئیں گے اور جگہ بھی جہاں پہنچ کے وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق سنوار سکتا ہے. اور کوئی بھی شخص جو خالص تر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی خاطر ہجرت کے لیے نکل پڑتا ہے، اب اگر منزل مقصود پہ پہنچنے سے پہلے اسے موت آ لے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے اور وہ کمال مہربانی سے اس کی مغفرت فرما کے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتے ہیں. یہ ہجرت دو طرح سے ہوتی ہے. نمبر 1، دین کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کی خاطر اپنے فرسودہ عقائد، خیالات، رسم و رواج اور روایات کو چھوڑ کے ایمان کی راہ پہ آ جانا. سورہ بقرہ آیت نمبر 218 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور جدوجہد کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہی امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اور اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، جو ہجرت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بعد اس کے کہ ان پہ کوئی ظلم ہوا، ہم انہیں ضرور دیتے ہیں ایک بہتری اس دنیا میں اور اجر آخرت سب سے بڑھ کے، کاش انہیں علم ہو. ان دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو ناحق قتل کرے. قتل عمد کی صورت میں وہ جہنم میں جا پڑے گا، اس پہ اللہ کا غضب اور رحمت سے دوری ہے. قتل خطا کی صورت میں ایک مومن کی گردن آزاد کروانا اور دیت ادا کرنا ہے. اس کی مختلف صورتوں کی وضاحت رکوع نمبر 13 میں بیان کر دی گئی ہے. مومنین پہ لازم ہے کہ جب بھی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر نکلتے ہیں تو اس وقت بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی سلامتی پیش کرتا ہے تو اسے سلامتی دی جائے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے جدوجہد کرنے والوں کا درجہ ان مومنین سے زیادہ ہے جو بغیر کسی معقول عذر کے پیچھے بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. اہل ایمان پہ لازم ہے کہ اگر کسی جگہ کے حالات انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں حائل ہیں تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.